یہ واقعہ ایک ایسے شخص کا ہے جو مال مویشیوں کی تجارت کرتا تھا۔ غلام قادر صاحب کا اکثر گاؤں گاؤں جانا ہوتا تھا اور کبھی کبھی دیر ہو جانے کی وجہ سے رات سفر میں ہی گزر جاتی تھی۔ وہ ہمیشہ کوشش کرتے کہ رات ہونے سے پہلے پہلے گھر لوٹ آئیں، مگر ایسا ہمیشہ ممکن نہیں ہوتا تھا۔ ایک چاندنی رات کا ذکر ہے جب غلام قادر کسی دوسرے گاؤں سے واپس آ رہے تھے۔ یہ رات بے حد دلکش اور پرسکون تھی۔ چاند کی روشنی ہر چیز کو واضح کر رہی تھی اور درختوں کے سائے بھی صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ جیسے ہی ایک گھنے درختوں کے جھنڈ میں داخل ہوئے تو انہیں اچانک ڈھول باجوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گئے کہ اتنی رات گئے آخر کس کی شادی ہے۔ تاہم انہوں نے زیادہ دھیان نہیں دیا اور اپنی راہ پر چلتے رہے۔ چند قدم چلنے کے بعد ان کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ کیوں نہ دیکھا جائے کہ یہ شادی کہاں ہو رہی ہے۔ یہ سوچ کر وہ اس طرف چلنا شروع کر دیا جہاں سے آواز آ رہی تھی، لیکن جوں وہ آگے بڑھتے آواز مزید دور ہو جاتی۔ غلام قادر پہلے تو حیران ہوئے، مگر سوچا کہ شاید یہ ان کا وہم ہے۔ اگر واقعی کوئی شادی ہو رہی ہے تو روشنی یا کوئی لوگ وغیرہ بھی نظر آنے چاہیے۔ اس خیال کے ساتھ انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا، مگر جیسے ہی پلٹے وہی آوازیں جو دور جا رہی تھیں اب قریب سے سنائی دینے لگیں۔ یہ سن کر ان کا تجسس مزید بڑھ گیا کہ اتنی رات گئے آخر کون شادی کر رہا ہے، یا پھر یہ کوئی اور ماجرا ہے۔ سوالات ان کے ذہن میں گردش کرنے لگے، مگر وہ پھر بھی چلتے رہے۔ جیسے ہی وہ آواز کے قریب پہنچے وہ اچانک دور چلی گئی، جس نے انہیں ایک بار پھر حیرت میں ڈال دیا۔ غلام قادر اب سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اب چونکہ وہ کافی آگے آ چکے تھے اور یہ درختوں کا جھنڈ بھی گاؤں سے خاصے فاصلے پر تھا، وہ ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گئے۔ یہ جگہ لوگوں کے لیے پہلے ہی خوف کی علامت تھی اور دن میں بھی یہاں آنے سے گریز کیا جاتا تھا، اور یہاں کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور تھیں کہ یہ آسیب زدہ ہے۔ اور درختوں کے بیچ ایک سنسان ویران جگہ تھی جو اور بھی خوفناک لگتی تھی۔ چمگادڑیں درختوں سے لپٹی ہوئی تھی، لیکن غلام قادر چونکہ بہادر شخص تھے اس لیے انہوں نے خوف کو خود پر طاری نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے واپسی کا فیصلہ کیا، مگر جیسے ہی پلٹے آوازیں اور بھی تیز ہو گئی۔ غلام قادر کو غصہ آ گیا اور وہ زور سے چلائے، یہاں کون ہے؟ جو بھی ہے سامنے آئے، یہ کیا مذاق ہے؟ مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اب وہ تیز تیز قدموں سے گاؤں کی طرف چلنے لگے، لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھے ڈھول اور باجوں کے ساتھ گانے کی بھی آوازیں آنے لگیں۔ ان آوازوں کا انداز بھی عجیب تھا، وہ کسی ایسی زبان میں تھے جو غلام قادر کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ یہ سب دیکھ کر ان کا تجسس مزید بڑھ گیا۔ ایک طرف وہ جاننا چاہتے تھے کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے، اور دوسری طرف وہ جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتے تھے۔ آخر کار ان کے دل نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس راز کو جانے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ وہ دوبارہ اسی طرف چل پڑے جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ کچھ دور جا کر آوازیں مزید تیز ہونے لگیں، مگر اب یہ دھیمی نہیں ہو رہی تھی بلکہ لگاتار بلند ہوتی جا رہی تھی۔ غلام قادر آگے بڑھتے گئے اور اچانک انہیں ایک روشنی دکھائی دی۔ یہ ایک عجیب و غریب منظر تھا۔ غلام قادر نے دیکھا کہ یہ ایک انوکھا قبیلہ وہاں موجود تھا۔ خواتین گا رہی تھیں، ڈھول بج رہے تھے اور کھانے پینے کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ ہر چیز عام شادیوں سے بالکل مختلف لگ رہی تھی۔ غلام قادر حیرانی سے سب کچھ دیکھ رہے تھے کہ اچانک ایک بونا نما شخص جس کا قد بمشکل 3 فٹ ہوگا ایک بڑے سے پتے میں لپیٹ کر کچھ کھانے کی چیز لایا اور غلام قادر کے ہاتھ میں دے دیا۔ غلام قادر نے وہ پتا لے لیا اور بغیر کچھ کہے وہاں سے واپس ہونے لگے۔ اب ان کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا کہ آخر یہ لوگ کون ہو سکتے ہیں۔ وہ درختوں کے جھنڈ کے کٹھن راستے سے نکل کر گاؤں کی طرف چل پڑے، مگر ان کے دماغ میں یہ بات گردش کر رہی تھی کہ انہیں کھانے کے لیے کیا دیا گیا ہے۔ کچھ دور جا کر انہوں نے سوچا کہ دیکھ ہی لیں کہ آخر اس پتے میں ہے کیا، کیونکہ اس زمانے میں شادیوں میں مہمانوں کو حلوہ دیا جاتا تھا،
اس لیے بھی انہیں یہی لگا کہ شاید انہیں بھی یہی دیا گیا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے پتے کو کھولا تو حیرت اور خوف کا ایک نیا دروازہ کھل گیا۔ اس میں حلوہ نہیں تھا بلکہ کوئی گندگی بھری ہوئی تھی جس میں سے شدید بدبو آ رہی تھی۔ غلام قادر کے ہاتھ کانپنے لگے، ان کا دل دہل گیا اور وہ فوراً سمجھ گئے کہ آج ان کی ملاقات کسی عام قبیلے سے نہیں بلکہ جنات سے ہوئی ہے، جو بہت ہی خطرناک مخلوق لگتی تھی۔